اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ یہاں سے قرآن پاک کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور ہی سے 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کرتے تھے اور 7 دن میں قرآن پاک کو مکمل کرتے۔ مائدہ عربی میں کھانے سے سجے ہوئے دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے کھانے سے سجا ہوا دسترخوان آسمان سے، رب کریم سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے کھانے سے سجا ہوا دسترخوان آسمان سے اتارے۔ اس واقعے کا اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے علامتی طور پر اس لفظ کو صورت کے نام کی حیثیت دے دی گئی۔ یہ صورت مدنی صورت ہے۔ بعض حضرات نے اسے آخری صورت کہا ہے اور بعض نے صورت النصر کو آخری صورت کہا ہے۔ اس صورت کے بعض حصے صلح حدیبیہ کے موقع پر، سفر حدیبیہ اور بعض فتح مکہ کے سفر کے موقع پر اور بعض حجۃ الوداع کے سفر کے موقع پر نازل ہوئے۔ اس طرح زمانہ نزول اس صورت کا 6 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کا بنتا ہے۔ اس صورت کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت 9 ذی الحج 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، اتمام نعمت کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جبین نیاز سجدہ میں جھک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے چہرے فرط مسرت سے جگمگا اٹھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خوشی سے ڈبڈبا گئیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جس چیز کو حلال پاؤ حلال ہی سمجھو اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ حرام ہی سمجھو، اور اس کے احکامات جو ہیں محکم ہیں، ان میں نسخ نہیں ہے، اس کا خاص اہتمام کرو۔ روایت میں ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ پڑھاؤ۔ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ یہ سورت 3 بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ پچھلی 3 مدنی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی شرعی قوانین دیے گئے ہیں، کچھ مزید مذہبی، معاشرتی، تمدنی، سیاسی زندگی کے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ سفر حج کے آداب، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی حدود، وضو، غسل، تیمم کے قاعدے، بغاوت اور چوری کی سزائیں اور قسم توڑنے کے کفارے اور حرمت سود کے احکامات ہیں۔ آیت نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو، وہ جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تم پر چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں۔ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، مطلب ہے اس کا معاہدہ یا عہد۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تو قرآن پاک میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا سن لو تو فوراً کان لگا کر دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ اس کے بعد کسی نہ کسی بھلائی کا حکم ہوگا اور کسی نہ کسی برائی سے روکا گیا ہوگا۔
تو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے مضمون کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے اور رب کریم اس پر عمل کی تاکید فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے 88 مرتبہ مخاطب کیا گیا ہے، جن میں سے 16 مرتبہ اس صورت میں ہے اور 10 مرتبہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ عہد پورا کرو۔ عہد سے مراد وعدہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلا عہد جو ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، سب سے پہلا عہد جو ایک مومن عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کر کے آیا ہے۔ رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہم گواہ ہیں اس پر کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ اللہ سے کیا ہوا عہد توحید ہے جو عالم ارواح میں ایک ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ پھر مومن کو یہ خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پھر اپنے ذمے ایک عہد لے لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا عہد کر رہا ہے۔ اس ذمہ داری کا نبھانا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ تمام احکام آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں حلال و حرام کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے معاملات کے متعلق جو عہد دیے ہیں وہ ان سب کے پورے کرنے کا عہد کی تاکید کی گئی ہے۔ عہد میں وہ تمام معاہدات بھی آ جاتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، جیسے معاہدہ نکاح ہے، معاہدہ خرید و فروخت ہے، رہن کے معاملات ہیں، تجارت اور شراکت کے معاملات ہیں۔ ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں آپس میں طے ہو جائیں تو قرآنی حکم کے روح سے ان کی پابندی اور ان پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے اس فریق پر۔ جائز کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ وہ تمام تر وعدے خلاف شرع نہ ہوں، اس کی پابندی عہد کرنے والے پر واجب ہے۔ جائز کی شرط اس لیے رکھی گئی کہ خلاف شرع شرط لگانا جو اس کا قبول کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ان میں وہ تمام معاہدے بھی آ جاتے ہیں جو ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے کرتا ہے، ان کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ جن ممالک سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہو، سفارتی تعلقات کا، امن کا معاہدہ، ایسا نہ ہو کہ تم اوپر سے ہاتھ ملا رہے ہو اور نیچے سے ٹانگیں کھینچ رہے ہو۔ تو اس آیت کے ان 4 لفظوں میں کہ اوفو بالعقود، اس میں مسلمان کے لیے پورے کا پورا دین، اس کی پوری سیاست، اس کی پوری معاشرت، اس کی پوری معیشت آ جاتی ہے، اس کا نظام زندگی آ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین امت بننے کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد کی پابندی کے معاملے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ درجہ پر تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک واقعہ ہوا کہ 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو آ رہے تھے، وہ راستہ بھول گئے، کفار کے ہتھے چڑھ گئے۔ کفار نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ادھر جنگ ہونے والی ہے، ہم نے تمہیں چھوڑا تو تم بھی ان میں شامل ہو کر ہمارے خلاف لڑو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے خلاف سفارہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا عہد کرو کہ ہمارے خلاف تم لڑو گے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم عہد کرتے ہیں۔ یہ دونوں جب وہاں سے چھٹ کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ماجرا انہوں نے کہہ سنایا۔ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افرادی قوت کی کتنی کمی تھی، ایک ایک فرد کی اہمیت و ضرورت تھی، مگر جب آپ نے سنا کہ یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ ان کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شامل نہ ہونے کا عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے اسلام کی شان، یہ ہے اسلام کی امتیازی شان، یہ ہوتا ہے دین کہ ہمیں تمہاری ضرورت بہت ہے مگر تمہیں اپنے عہد کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے چاہے وہ عہد دشمن سے ہی ہو تو احکام سے پہلے وعدہ پورا کرنے کی تاکید ہے۔ آغاز ہی بہترین معاشرت سے کیا جا رہا ہے،
وعدہ پورا کرنے کی تاکید کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اور احکامات دے رہا ہے۔ اب آگے حلال و حرام کے احکامات ہیں۔ اسی آیت نمبر 1 میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پر چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اس کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرنے کے وقت اپنے رب سے کرتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امت مسلمہ پر حلال کی ہیں صرف ان کو حلال سمجھے، ان کو استعمال کرے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچا جائے۔ اصل میں ابتدائی اسلام میں کچھ لوگ جو تازہ یہودیت، نصرانیت اور شرک سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ اپنے پہلے عقیدے پر بعض حلال جانوروں کو بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اسی لیے پہلا حکم مویشی اور چوپایوں کے حلال و حرام کے متعلق دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے عقائد فاسد کو رد کر دیا جائے۔ بہیمہ کا لغوی مطلب ہے بے زبان، اور انعام سے مراد اہل عرب کے ہاں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری مراد لیا جاتا ہے، اور بہیمہ میں ہرن، نیل گائے اور بارہ سنگا وغیرہ۔ حدیث مبارکہ سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک قاعدہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں میں سے ان جانوروں کو حرام قرار دیا ہے جن کے پنجے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو پھاڑ کھاتے ہیں، اور پرندوں میں سے ان پرندوں کو حرام قرار دیا ہے جن کے نوکیلے ناخن ہوتے ہیں اور پنجے ہوتے ہیں، اور وہ شکار کر کے دوسرے پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو پرندوں میں سے جتنے شکاری پرندے ہیں جو دوسرے پرندوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے باز، عقاب، شکرا، انہیں حرام قرار دیا گیا ہے، اور جانوروں میں سے جتنے بھی درندے جانور جو دوسروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھاتے ہیں، انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں نباتاتی خوراک پر پڑنے والے جانور، یعنی گھاس وغیرہ پر پڑنے والے جانور جو انسانوں کے پاس عموماً پالتو ہوتے ہیں، اور پرندوں میں سے بھی جو دانہ چگنے والے پرندے ہیں وہ حلال ہیں، اور جانور اور پرندوں میں سے جو گوشت خور ہیں وہ حرام ہیں۔ حلال و حرام کے احکامات میں رب کریم کی حکمت ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کی فطرت آہستہ آہستہ انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو جن جانوروں اور پرندوں میں درندگی کا عنصر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام حلال و حرام کے احکامات عین انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ جو جانور یا پرندے حلال ہیں انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابن عباس اور بہت سے بزرگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جس حلال مادہ جانور کو ذبح کیا جائے اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلے، گو وہ مردہ ہو، وہ پھر بھی حلال ہے۔ ابن داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اونٹنی، گائے، بکری ذبح کی جاتی ہے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو کیا ہم وہ کھا لیں یا پھینک دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو، اس کا ذبیح اس کی ماں کا ذبیح ہے۔ دریائی شکار میں مچھلی حلال ہے اور حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ حلال جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد رب کریم نے اسی آیت میں فرمایا الا ما یتلی علیکم۔ حلال کا ذکر کرنے کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ یہ تمام جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کے حرام کرنے کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور ان کا ذکر آیت نمبر 3 میں آئے گا۔ اس سے بعد رب کریم فرماتا ہے غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو تو حلال جانوروں کا شکار کرنا بھی تم پر ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو شکار کا پتہ بھی نہیں بتا سکتے کہ دیکھو ادھر شکار جا رہا ہے، اگر تم حالت احرام میں ہو تو یہ پابندی ہے تم پر۔ البتہ شکار کردہ جانور سے کچھ کھا لینے میں کچھ حرج نہیں ہے، یعنی کسی دوسرے ایسے شخص نے شکار کیا ہے جو حالت احرام میں نہیں ہے تو اس کا شکار کردہ جانور تم کھا سکتے ہو حالت احرام میں۔ تو جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حدود حرم میں بھی شکار کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ فرق یہ ہے کہ حرم مکہ میں کسی وقت بھی شکار کرنا منع ہے، چاہے حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو۔
جبکہ حالت احرام والا شخص صرف حالت احرام کے وقت شکار کرنا اس پر حرام ہے۔ جب احرام کھول لے تو حرم مکہ کے علاوہ اور جگہ وہ شکار کر سکتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر کمال حکمت سے ان میں باہم فرق مراتب رکھا، اور وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور اس کا ہر حکم عین حکمت ہے۔ جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کوئی ظلم نہیں ہے۔ جس مالک نے یہ جانیں بنائی ہیں اسی نے تو قانون بنایا ہے۔ اس نے ہر ادنا کو اعلیٰ کی غذا بنایا ہے۔ زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا ہے، اور جانور انسان کی غذا ہیں، اور انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں ہے، اس لیے دنیا میں انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، شعائر اللہ کو اپنے آپ پر حلال نہ کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، نہ قربانی کے جانور کو، نہ پٹے والے جانور کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت الحرام کی طرف جانے والے، بیت الحرام کی طرف ارادہ کرنے والے جانوروں کو اپنے اوپر حلال سمجھو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو پھر شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے مسجد حرام سے تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، نہیں، تم کیا کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی کے کاموں میں ان پر تعاون کرو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ان پر تعاون کرو، ان سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کام پر تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے امتیازی علامت۔ رب کریم اس میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نشانی قرار دیا ہے اس کی بے ادبی اور بے حرمتی مت کرو، بلکہ شاعر اللہ کے ادب اور احترام کو پوری طرح خیال رکھو۔ اللہ کے دین کی نشانیوں یعنی شاعر اللہ میں کعبۃ اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، حجر اسود ہے، جمرات، عرفات، منا، مزدلفہ، نماز، اذان، حج، قربانی، حرمت والے مہینے، مساجد اور تمام آسمانی کتب اور تمام حدود و فرائض اور تمام احکام دینیہ ہے۔ یہاں سر فہرست جو ہے حرمت والے مہینے کا ذکر ہے، یعنی ماہ حرام کی حرمت کا خیال کرو، اس میں قتل و غارت نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں شوال، ذیقعد، ذی الحج اور رجب ہیں۔ دور جاہلیت سے ہی ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے مانا جاتا تھا۔ اصل میں عرب میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری بہت تھی زمانہ جاہلیت سے، تجارتی قافلے اور مسافر لوٹ لیے جاتے تھے۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دے دیا گیا کہ ان مہینوں میں لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ ان دنوں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے اور کعبہ کے متولی یہ نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ اہل عرب نے حاجیوں کے پرامن سفر کے لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا تھا کہ ان مہینوں میں قتل و غارت، لوٹ مار اور ممنوع اور حرام قرار دے دیا۔ غور سے دیکھا جائے تو ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ کعبہ شریف کا اعزاز اور اس کے حج کے لیے آنے والوں کا اعزاز اور عزت تھی۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول اسلام کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کے اس عہد کو برقرار رکھا، کیونکہ یہ معاہدہ امن تھا، اور اسلام تو ہے ہی امن پسند۔ اور جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو رجب کے مہینے میں اس کی وصولی کے لیے حکومت کے کارندوں کو بھیجا جاتا تھا، تو رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور دوسرے نمبر پر حرمت والی کیا چیز ہے؟ پہلے نمبر پر حرمت والے مہینے، دوسرے نمبر پر حرمت والے مہینوں میں ہدیہ یعنی قربانی کے جانور، والہدیہ قربانی کے جانور کا ذکر ہے۔ قلائد اس پٹے کو کہا جاتا ہے جو کعبہ بھیجنے والے جانوروں کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، علامتی طور پر پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہ تمام جانور جو حج پر جانے والے حاجی قربانی کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے، بار برداری کے لیے، خوراک کے لیے جایا کرتے تھے، وہ سارے شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اس آیت کے نزول میں لکھا ہے کہ حتمہ بن ہند البکری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت اس کے سامنے پیش کی۔ سن کر کہنے لگا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لوں، امید ہے ہم سب آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ آپ کے پاس حاضر خدمت ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس قبیلہ ربیہ کا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب آیا تھا تو اس کے چہرے پر کفر کی نحوست برس رہی تھی، اور اب جب یہ جا رہا ہے تو اس کی پشت پر عذر کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے مسلمانوں کے مویشی چر رہے تھے، اس نے وہ چرائے اور بھگا کر لے گیا ان مویشیوں کو۔ دوسرے سال مسلمانوں کے وہی چرائے ہوئے مویشی لے کر ان کے گلوں میں کلادے ڈال کر وہ حج کے ارادے سے روانہ ہوا۔ مسلمانوں کو علم ہوا تو انہوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ کافر ہے، تمہارا مجرم ہے، لیکن اب وہ نکلا تو میرے گھر کی زیارت کی نیت سے نکلا ہے، قربانی کے جانور میں پٹے ڈال کر نکلا ہے، لہٰذا اسے تعرض کرو۔ کیا خدا پرستی کی تعلیم ہے؟ کوئی کسی روپ میں ہو، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کا طالب ہو کر نکلے تو اس پر دسترازی نہ کرو۔ اب یہ شاعر اللہ ہے، اس کی حرمت اور تعظیم کرو۔ تو پٹے ڈالے ہوئے جانور ان کی شناخت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے لیے پٹے ڈالے ہوئے جانور جو ہوتے ہیں، یہ پٹے ان کے گلے میں اس چیز کی شناخت ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے لیے پٹے بٹے، پھر آپ نے وہ پٹے اونٹوں کے گلوں میں ڈال دیے اور ان کی کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وَلَا آمین البیت الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کے ارادے سے نکلتے ہیں ان سے لڑائی مت کرو، یہاں جو آئے ہیں وہ امن والی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پس جو اللہ کے گھر کے قصد سے چلا ہے اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی تلاش اور اس کی رضامندی کی جستجو ہے، تو اس کی عزت اور ادب اور احترام کرو اور اسے بیت اللہ سے مت روکو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے مومن اور مشرک سب حج کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ممانعت نہیں تھی، اس لیے کسی بھی مومن اور کافر کو نہ روکا جاتا تھا، مگر جب سورۃ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں، تو پھر انہیں روک دیا گیا۔ یہ آیت میں رب کریم آگے فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ احرام کی حالت میں شکار کی جو ممانعت کی گئی ہے، تو یہاں حکم ہے کہ جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، احرام کھول لو، حج اور عمرہ پورا کر لو، تو اجازت ہے کہ شکار کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ شکار حرم کی حدود میں نہ ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ شأن جو ہے نا وہ دشمن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو 6 ہجری میں حج اور عمرہ اور طواف کعبہ سے روک دیا تھا، اور یہ رکاوٹ فتح مکہ تک بدستور رہی سوائے قضاء عمرہ کرنے کے۔ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے تمام شاعر اللہ کی توہین کی، جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، بیت اللہ جانے سے روکا، حرمت والے مہینے میں لڑائی پر آمادہ ہوئے، اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کی مطلق پرواہ نہ کی۔ لہٰذا مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جو کافر قبیلے قافلوں کی شکل میں حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ بھی مشتعل ہو کر ان حج اور عمرہ پر جانے والوں کو روکیں گے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں ایسے خیالات سے منع فرمایا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ ان کا فعل تھا، تم ایسا مت کرو۔ غصہ کی بنا پر کہیں تم اتنے مشتعل نہ ہو جاؤ کہ انہیں اللہ کے گھر جانے سے روکنے لگو۔ ایسے کام میں نہ آگے بڑھو، بلکہ کون سے کام میں آگے بڑھو؟ تعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ تو بے شک اگرچہ وہ کافر و مشرک ہیں، تاہم جس وقت وہ حج اور عمرے کے ارادے سے وہ نکلتے ہیں تو ان کے اس نیکی کے کام میں جو حصہ ہے اس میں تم راہ روکنے کی بجائے ان سے تعاون کرو۔ نیکی کا کام کوئی غیر بھی کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ گناہ اور سرکشی کا کام خواہ کوئی اپنا بھی کر رہا ہو، اس سے کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی یہ تعلیمات ہیں جہاں تصنع نہیں ہے، ریا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کن بلند اصولوں پر کر رہا ہے۔ یہاں ہوا کا رخ دیکھ کر بات نہیں کی جاتی، بلکہ بات ایسی کی جاتی ہے جو ہوا کا رخ موڑ دے، جو لوگوں کے خیالات کو امن کی طرف لے جائے۔ زندگی کا ایک زرعی اصول یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ آپس کے تعلقات کی بنیاد اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور ہر گناہ اور برائی کی تحریک میں حصہ دار نہ بنو، بلکہ برائی کو مٹاؤ۔ اور اس حق پرستی اور انصاف پرستی کی اصل جڑ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہو، کوئی دوسری دنیاوی غرض نہ ہو۔ یہ ہیں قرآن پاک کی تعلیمات، یہ ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم۔ آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو کسی غیر اللہ کے واسطے ذبح کیا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور گلا گھٹ کر مرنے والا جانور، چوٹ لگ کر مرنے والا، بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگ کر مرنے والا جانور، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھایا ہو، ہاں مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، ہاں جسے تم نے ذبح کر لیا ہو وہ حلال ہے۔ لیکن اوپر جن مردار کا ذکر ہے، چوٹ کھا کر مرنے والا، گلا گھٹ کر مرنے والا، وہ سارے مردار جو ہیں وہ حرام ہے۔ اور حرام کیا ہے؟ الا ما ذکیتم جو ہے جسے تم نے ذبح کر لیا ہے وہ حلال ہے تم پہ،
لیکن جو ذبح بمعذوبہ علی النصبی، لیکن جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ تم پر حلال نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں اور پانسوں کے ذریعے قسمت مت معلوم کرو۔ یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ آج کے دن کفار تم سے مایوس ہو گئے ہیں اور تمہارے دین سے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ بس جو کوئی مجبور کیا گیا ہو بھوک میں، وہ نہ کہ وہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور اللہ ہے رحم کرنے والا۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا احلت لکم، کون سے جانور؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، وہاں حلال جانوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب حلال جانوروں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور حرام جانوروں کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکام میں زیادہ تر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ حرام اشیاء کے استعمال سے انسان کے اخلاق پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور طہارت اور پاکیزگی سے ان اشیاء کا کس قدر تعلق ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اس کی حکمت انسان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اول تو تمام ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، لیکن اللہ کا حکم جو ہے اسے ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اب یہاں حرام چیزوں کا حرام جانوروں کا ذکر ہے۔ پہلے میتہ، مردار، اس سے مراد وہ جانور ہے جو خود بخود مر جائے، نہ اسے ذبح کیا گیا ہو نہ اسے شکار کیا گیا ہو۔ اس کا کھانا اس لیے حرام ہے کہ اس کا وہ خون جو مضر ہے وہ اس جانور کے اندر رہ جاتا ہے، جبکہ ذبح کرنے سے وہ خون نکل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مردار حرام ہے مگر مچھلی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی بھی جو از خود مر گئی ہے وہ حلال ہے۔ تو پہلا میتہ یعنی مردار، جو خود بخود مر گیا ہو جانور، وہ تم پر حرام ہے۔ دوسرا ودما، دم سے مراد دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، وہ خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے وہ خون دم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ تلی کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا وہ بھی تو خون ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، صرف وہ خون حرام ہے جو بوقت ذبح بہا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صرف بہا ہوا خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک یہ چاروں چیزیں حرام رہی ہیں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام سے ذبح کی ہوئی چیز یہ حرام ہے۔ لحمہ میں سور کا گوشت، رب نے فرمایا لیکن اس میں چربی، ہڈی، کھال، بال یہ سب ایک ہی حکم میں ہیں، یہ سب حرام ہیں، کیونکہ خوراک کا اثر انسان کی طباع اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ خنزیر میں بہت سی عادات رذیلہ ہوتی ہیں، وہ حد درجے کا حریص اور پرلے درجے کا بے غیرت ہوتا ہے، اور جو قومیں سور کا گوشت کھاتی ہیں ان کی بے غیرتی بالکل ظاہر اور عیاں ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے ذبح کیا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے چھوڑا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ یہ شرک ہے، اور اس نیت شرکیہ کی وجہ سے وہ جانور نجس ہو جاتا ہے، اور ایسے نامزد جانور چاہے وہ حلال جانوروں میں سے ہوں اور اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیے جائیں تب بھی وہ حرام ہے، کیونکہ نیت اگر کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو وہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور، چونکہ خون حرام ہے اس لیے جانور کی موت کی ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نہ نکل سکے وہ حرام ہے۔
یہاں ایسی ہی 4 صورتوں کا ذکر ہے. یہاں اس کی بھی ممانت فرما دی گئی ہے کہ گلا گھوٹ کر مرا ہوا، چوٹ کھا کر مرا ہوا اور گر کر مرا ہوا، اور جانور فرض کیا اپنے سینگوں کے ساتھ لڑیں تو سینگ لگ کر مرا ہوا. وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور وہ جانور بھی جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر جس کو اس کے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو، وہ حلال ہے تم پر. تو جنگل میں جیسے کوئی جانور کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو وہ بھی حرام ہو. عموماً ایک درندہ کچھ حصہ کھا کر چھوڑ جاتا ہے اور دوسرا آ کر اس کا کچھ حصہ کھا کر چھوڑ جاتا ہے، وہ حرام ہے. مگر ایسا کوئی زخمی جانور الا ما زکیتم، تو وہ تمام اوپر بیان کیے گئے ہیں جو تمام جانور جو ہیں وہ تم پر حرام ہے مردار. مگر یہ تمام جانور اگر مرنے سے پہلے تم ان کے جانوروں کے مرنے سے پہلے تم ان تک پہنچ جاؤ، ابھی وہ زندہ ہوں، حالت زخمی میں ہوں، مگر تم انہیں ذبح کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لو، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی یہ تمام جو گلا گھونٹ کر، لٹھ مار کر، اوپر سے گر کر، سینگ لگا ہوا، ٹکر لگا ہوا، درندوں کا کھایا ہوا، مگر وہ اس حالت میں تمہیں ملیں کہ ابھی ان میں جان باقی ہو، تو تم اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لو، چھری پھیر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. ذبح میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس سے لال رنگ کا خون نکلے. آگے ہے وما ذبح علی النصب. نصب وہ پتھر ہیں جو مشرکین مکہ نے کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے. ان پتھروں کے پاس لا کر وہ جانوروں کی قربانی کرتے اور اس کو عبادت سمجھتے. قربانی کا کچھ خون پتھروں پر چھڑک دیتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. آستانہ ہر ایسے مقام کو کہتے ہیں جس کی نسبت یہ مشہور ہو کہ وہاں جا کر قربانی دینے سے یا نظر ماننے سے انسانوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یا انسانوں کی فلاں تکلیف دور ہوتی ہے، فلاں فائدہ پہنچتا ہے، اور لوگ اسے مقدس سمجھتے ہوں، خواہ وہاں کوئی بت موجود ہو یا نہ ہو. تو پہلے سے ہی ایسے جانوروں کا کھانا حرام کر دیا گیا. وما اہل لغیر اللہ بہ. تو جو جانور کسی اللہ کے نام کے سوا کسی غیر اللہ کی تقرب کے لیے ذبح کیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حرام کرا دیے ہیں. اور ایسے جانور بھی جو نصب یعنی ایسی جگہ پر جہاں کچھ نصب ہو یا جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں قربانی دینے سے یہ فلاں مراد پوری ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حرام ہے تم پر. جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے. لہٰذا ایسی جگہوں پر جانور لے جا کر ذبح کرنا جس کے بارے میں یہ عقیدہ بن چکا ہو کہ یہاں ایسا کرنے سے کوئی تکلیف رفع ہوتی ہے یا کوئی فائدہ پہنچتا ہے، وہاں اگر حلال جانور حلال طریقے سے بھی ذبح کیا جائے گا تو اس کا کھانا حرام ہے. کہ تم تقسیم کرو تیروں سے یا تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، دونوں حرام ہیں. عرب میں ایام جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ تیروں سے وہ تقسیم کیا کرتے تھے. مثلا 10 آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ اگر ذبح کیا ہے تو اس کی تقسیم تیروں کے ذریعے اس طرح ہوتی تھی کہ کسی تیر پر آدھا، کسی پر چوتھائی، کسی پر چھٹا لکھا ہوتا اور کوئی تیر خالی ہوتا. تو جس کے ہاتھ میں وہ تیر آتا اس کے مطابق اسے حصہ دیا جاتا تھا، اور جس کا تیر خالی آتا اسے کچھ نہیں دیتے تھے. اس طرح کوئی محروم رہ جاتا اور کوئی بہت زیادہ فائدے میں چلا جاتا. اس طرح سے یہ ایک قسم کی جوئے کی قسم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی بت خانے میں کوئی بتوں کے پاس تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے. یہ تیر عموماً کسی بت خانے یا کافروں کے گمان کے مطابق کسی مقدس مقام پر رکھے جاتے تھے. ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا افعل، دوسرے پر لکھا ہوتا لا تفعل، تیسرا خالی ہوتا. جب انہیں کسی کام کے کرنے میں کوئی تردد ہوتا تو ان تیروں کو نکالتے، اور اگر حکم یہ ہوتا کہ افعل کر تو پھر اس کام کے کرنے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے. اگر ہوتا لا تفعل والا تیر نکلتا تو پھر وہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا ہماری قسمت میں اچھا نہیں ہے، اور اگر خالی نکلتا تو پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے قرآن اندازی کرتے.
یہ آخری حکم ہے، مگر آج بھی ہم دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن فلاں سٹار والوں کا کیسا گزرے گا، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے گڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ انہیں غارت کرے، انہیں خوب معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔ اس کے بجائے مومنوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی تمہیں کسی کام میں تردد ہو تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی طلب کیا کرو، اس کے لیے استخارہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جس طرح ہمیں قرآن پاک کی صورتیں سکھاتے تھے، اسی طرح ہمیں ہمارے کاموں میں استخارہ کرنا بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔